الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، گزشتہ بیان میں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں ایک اہم ترین واقعہ سنا تھا، جسے واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے بہتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی پر بعض منافقین کی طرف سے انتہائی دل دکھانے والا بہتان لگایا گیا تھا، جس کے بارے میں تفصیل بیان کر دی گئی۔ لیکن اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر کئی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس دور کے بعد سیکولر اور بے دین قسم کے لوگوں کا جو کہنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، خود لکھی تھی انہوں نے۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بناتے تو ایک طویل عرصے تک اس الزام اور اس بہتان کا جواب نہ دینا اور پریشان رہنا، صحابہ سے پوچھنا، تحقیق کرنا اور منافقین کی دل دکھانے والی باتوں کو سننا، یہ آپ برداشت نہ کرتے، بلکہ جیسے ہی یہ الزام لگا اسی وقت آپ عربی میں قرآن سنا دیتے اور بتاتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں تفصیل سے بتایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی اپنی بات منسوب کر دیں صرف جو ہم نے قرآن میں نازل نہیں کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم سختی کے ساتھ آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کی رگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ اس نے سخت ترین الفاظ بیان فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف
سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش، کوئی آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام اور اللہ رب العزت کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور آپ کی بعثت کا مقصد ہے. دوسری سب سے اہم ترین بات جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا، زنا کرنے والوں پر سزا کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پاک دامن عورت اور مرد کے اوپر الزام لگاتا ہے اور تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر اسلامی حکومت کی طرف سے لازماً اس کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا لگائی جائے گی، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے. اس لیے وہ 3 مسلمان جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، انہیں 80 کوڑوں کی سزا دی گئی. میں اور آپ ہم یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ اسلامی حکومت ہی نہیں اور 80 کوڑوں کی سزا بنتی نہیں، لہذا ہم اپنی زبانوں کو جیسے چاہیں استعمال کرتے رہیں، کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں، کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دیں، کسی قسم کی بھی الزام لگا دیں. تو اللہ کے بندو، اگر ہم نے اپنی زبانوں کو تہمت اور الزام کے لیے استعمال کیا تو پھر یہ 80 کوڑوں کی سزا قیامت کے دن بنتی ہے. اگر دنیا میں تہمت لگانے کی سزا نہیں ملی تو پھر آخرت میں تو وہ سزا بنتی. فرشتے تو ہر بات لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گفتگو میں کس پر الزام لگایا، کس پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، اور ثبوت کوئی ہے نہیں کسی قسم کا. یہ بات نہیں ہے کہ زنا کا ہی الزام لگایا جائے. کوئی بھی کسی قسم کے اسکینڈل کو عام کرنا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور جس کے پاس ہمارے کوئی گواہ نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، اور ہم اس کو عام کرتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، تو یہ ساری سزائیں آخرت کے دن بنتی ہیں اور آدمی کو بھگتنا پڑیں گی. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں محض ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات 2-4 لوگوں تک اور پڑوس تک نہیں رہتی، بلکہ ہم اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی اسکینڈل کو، کسی بھی الزام کو، کسی بھی بہتان کو، کسی کی کردار کشی کو، کسی کی عزت کو تار تار کرنے والی بات عام کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نہ ہم نے دیکھی، نہ ہمارے پاس 4 گواہ موجود ہیں، محض ہم نے کسی سے سنی اور وہ بات ہم آگے پھیلا رہے ہیں. تو کیا یہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو کیا تو ہم جو انگلی کے چلانے سے لاکھوں کروڑوں تک اس الزام کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ بن کے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا. لہذا کسی بھی چیز کو استعمال کرتے وقت دیکھیں کیا یہ کسی سیاستدان، کسی عالم دین، کسی بڑے شخص یا کسی عام شخص، کسی کے بارے میں الزام ہے اور بہتان ہے جس کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا،
ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی کردار کشی کریں، ہم اس کے اوپر الزام لگائیں، محض یہ بات سوچتے ہوئے کہ یہ بات وائرل ہو چکی ہے، سب کو پتا ہے، چلو میں بھی پھیلا دیتا ہوں۔ تو بھائی سب اگر اب کوڑے کھانے کی سزاؤں میں شریک ہوں گے تو اس میں کیوں شریک ہو جاؤں؟ مجھے اپنا دامن کم از کم بچانا ہے۔ یہ سوچ ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے لیے قرآن کریم نے کتنا خوبصورت ضابطہ مقرر کر دیا، کسی مسلمان عورت اور مرد کے اوپر تم الزام نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ اگر تمہارے پاس چار گواہ موجود نہیں۔ اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ اگر کوئی گناہ گار ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں، یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں کسی کی عزت کو تار کروں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، ان کی عظمت اور شان کا اظہار دیکھیں۔ وہ فرماتی ہیں ما کنت اظن، مجھے گمان نہیں تھا کہ ان اللہ منزل فی شأن وحی یتلا، کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے میری پاکیزگی کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا۔ اب قیامت تک جو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے گا وہ قرآن کا منکر بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کے اس حکم کا منکر بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سمجھایا کہ الزامات، اعتراضات اور بہتانوں کو اگر سنو، کیونکہ ہم معاشرے میں رہیں گے تو سنیں گے، سنو تو خاموش رہو، اس گناہ میں برابر کا حصے دار نہ بنو۔ اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو کہہ دو سبحانک ھذا بہتان عظیم، بھائی یہ تو بہت بڑا الزام جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کا دفاع خود فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو سمجھایا کہ اگر تم کسی پر الزام کو سنو تو یوں کہا کرو لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں اے مومن مردوں اور مومن عورتوں، کیوں جب تم کوئی بات سنتے ہو تو اپنے بارے میں خیال کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ اے مومن مردوں اور عورتوں، جب تم کسی پر الزام سنو تو اپنے بارے میں تم اچھا خیال کیوں نہیں کرتے؟ یہاں اپنے بارے میں بات کہاں سے آ گئی؟ ہم تو دوسروں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس مقام پر اپنے آپ کو رکھو، تم اپنے بارے میں سوچو، کیا تم یہ کام کرتے؟ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو کیا وہ کرتا یہ کام؟ تم اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ عربی میں اسی بات کا ایک محاورہ ہے، المرء یقیس علی نفسہ، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کو چور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس مقام پر چور تھا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ بھی چوری کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے کردار کے لحاظ سے درست نہیں تھا۔ تم کیوں کہہ سکتے ہو حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی بات
یا تم نے جب یہ سنا حضرت عائشہ کے بارے میں تو چپ کیوں رہے؟ تم یہ کیوں نہیں گمان کیا کہ جب میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں پاک دامن ہوں، اللہ رب العزت نے میری بیوی کو بھی پاک رکھا ہے، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں کیسے سن سکتے ہو؟ تم اپنے آپ کو اس مقام پر کیوں نہیں رکھتے؟ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ بیوی جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا؟ جی ہاں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کا پیغام لے کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری شریک حیات کو منتخب کیا ہے۔ تو جس بیوی کو اللہ نے منتخب کیا اور وہ بیوی ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین۔ عام طور پر معمول یہی ہے کہ بد کردار قسم کے بے حیا بدگماش لوگ اپنے جیسے لوگوں کے اندر ہی رشتہ کرتے ہیں، اور پاکیزہ پاک دامن لوگ اپنے جیسے لوگوں کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو بڑا حساس ترین مسئلہ ہے، لہذا میری گفتگو کو بڑے غور سے سمجھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ سب سے پہلے بات کرنے والا اور پھر ہم سب سننے والے اللہ رب العزت ہماری اولادوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو پاکیزہ فرمائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا اشارہ کیا کہ پاکیزہ لوگ انہی کو پاکیزہ عورتیں دیکھی۔ یہی بات ایک حدیث کریم میں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عفو، پاک زندگی اختیار کرو، زناکاری سے بدکاری سے دور رہو، حیا والی زندگی اختیار کرو، تم پاک دامن رہو، تعف نساءکم، تمہاری عورتیں خود بخود پاکیزہ رہیں گی۔ تم لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کے بارے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری بیٹیوں تمہاری بہنوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم خود اپنے آپ کو درست کرو، اللہ رب العزت تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھر، تمہاری عورتوں کو، جتنی بھی عورتیں ہیں گھر میں، سب کو اللہ رب العزت پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ یہ ایک قاعدہ اور قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہمیں سمجھایا کہ عام مومن مردوں اور عورتوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ کسی خاتون کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں کوئی اسکینڈل سنے تو مزے لے لے کر اس کو آگے بیان نہ کریں، بلکہ اس کا دفاع کریں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوکن حضرت زینب سے پوچھا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، تقویٰ سے کام لیتی ہوں، میں سنی سنائی بات پر یقین نہیں رکھتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے عائشہ میں ساری زندگی نیکی اور بلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ایسا رشتہ ہے، توکن کا رشتہ، جو بڑا نازک ہوتا ہے۔
اس مقام پر بھی اس عظیم عورت نے حضرت عائشہ کا دفاع فرمایا، ان کی عزت کو مزید پامال نہیں کیا بلکہ ان کے حق میں بات کی۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھائی گئی ہے کہ ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کا دفاع کریں، اگر کوئی بات سنیں تو اس کے حق میں اچھی بات کریں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی، یا میں نے کم از کم اپنی زندگی میں اس کے اندر اچھائی دیکھی ہے، باقی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد میں میں نہیں چاہتا، اس کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہ کریں۔ اب جب ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد چاروں طرف جتنے بھی ان کے قریبی لوگ ہیں سب ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ کا کردار بھی بڑا عظیم تھا، پاکیزہ تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اسی لیے تو سارے ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے میری مومن بہنوں اور بیٹیوں سے، خاص طور پر خواتین سے یہ گزارش ہے کہ ایسے مقامات سے بچنا چاہیے جہاں پر تہمت لگنے کا خدشہ ہو، جہاں پر الزام لگنے کا ڈر ہو، اس مقامات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ کوئی شخص قریبی یا دور کا انگلی نہ اٹھا کرے، وگرنہ آپ کو پتا ہے انگلیاں رکھتے ہیں لوگ ہم پہ اٹھانے کے لیے۔ لوگوں نے انگلیوں کا استعمال بھی کیا ہے کہ بس وہ صرف لوگوں کی طرف اٹھائی جائے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیوں کا رخ ہماری اپنی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف کی ہوئی مڑی ہوئی انگلیوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں انگلیاں دی ہیں تو بس یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے دی، ان کی زندگیوں کو مزید برباد کرنے کے لیے دی۔ تو اللہ کی بندیوں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معیارات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایسے موقعوں سے بچنا چاہیے جہاں پر شیطان اثر کرے، گناہ کا راستہ کھلے یا لوگوں کو الزام لگانے کا موقع ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ منع فرمایا ہے کہ تنہا سفر نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد، کوئی عورت تنہائی میں نہ رہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت اکیلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ثالثہم الشیطان، تو تیسرا ان کے اندر شیطان۔ چاہے ہمیں اپنے اوپر کتنا زیادہ بھی اعتماد کیوں نہ ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس میں کوئی ہمارے لیے حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ لہذا اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو کسی محرم کو ساتھ لے کے جائیں، کوئی گھر کا مرد نہیں ملتا تو کسی عورت کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ جب 2 ہوں گے تو پھر گناہ سے بچنے کا موقع ملے گا، شیطان اتنا اثر نہیں کرے گا۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان زیادہ اثر کرتا ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو بھی اکیلے مت جائیں، اگر کسی رکشے یا کسی ٹیکسی میں بھی سوار ہونا ہے تو اکیلے نہ سوار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شمار قسم کی باتیں اخبارات میں، ٹی وی میں اور لوگوں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں کہ جس سے ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی برباد ہو گئی اس تنہائی کی وجہ۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر شخص کو اس معاملات کا علم ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلط قسم کے رشتے بنائے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا اور منہ بولا باپ۔ تو یہ رشتے اسلام نے قبول نہیں کیے، اس لیے کہ کوئی مرد باپ بھائی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سگا بھائی ہی بھائی ہے، سگا باپ ہی باپ ہے، سگا بیٹا ہے بس۔
اس کے علاوہ کوئی مرد چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آئے، کتنا ہی بڑا بزرگ دیندار کیوں نظر نہ آئے، وہ بھائی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ مرد ہے اور وہ غیر ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تنہائی میں پاس بیٹھنے کو کیا فرمایا کہ اگر تم کسی کے پاس تنہائی میں جاؤ گے تو تیسرا شیطان ہوگا، لازمی ہوگا۔ کہاں کہاں کی اور کیسے کیسے میں بتاؤں، ایسے باتیں بھی آئی ہیں کہ ہم نے کسی کی بیٹی لے کر پال لی اور پہلے دن کی بیٹی بھی یہ آج پیدا ہوئی ہے اور آج ہی ہمیں اپنے گھر میں لے آئے اور اس کو پالا، پیار محبت سے بڑا کیا۔ اس کے جو بھائی ہیں، یعنی بھائی تو نہیں ہے سگے، منہ بولے بھائی جتنے بھی ہیں، انہی منہ بولے بھائیوں نے اس پاکیزہ رشتے کو ناپاک کر دیا۔ اب وہ ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتا دوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو لے کر پالو مت، اسی وجہ سے کہ وہ بہن نہیں بنی، ساری زندگی کرتے رہے ہیں لیکن بہن نہیں بنی۔ ان مردوں کو، لڑکوں کو پتا تھا کہ یہ ہماری بہن سگی نہیں ہے، یہ کسی کے لے کر پالی ہے، لہذا انہوں نے جو گھر میں ہے اس رشتے کا غلط استعمال کیا۔ بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ منگیتر اسلام میں یہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، منگیتر کا جو ہمارے معاشرے نے بنایا۔ بس جی منگنی ہو گئی، 4-5 سالوں سے منگنی چل رہی، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ کیا منگنی چل رہی۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی منگیتر نے اپنا کام نکالا اور کوئی بھی بہانہ لگا کر منگنی توڑ دی۔ تو کیا ہے، لوگ تو یہ کہ منگنی ٹوٹ گئی، لیکن آپ سمجھیں کہ زندگی برباد ہو گئی۔ اور میں نے کیوں کہا کہ میں اپنی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں سے مخاطب ہوں، اس لیے والدین سے مخاطب ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ رشتہ ہی نہیں ہے منگنی کا۔ یہ کوئی رشتہ ہے جس کی وجہ سے تم نے اس رشتے کو، منگنی کو لٹکا کے رکھا 5 سال۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی دیکھا، اگلی بات نکاح کرنی اور رخصتی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ کمائے گا، جب یہ حالات درست ہوں گے تو پھر ہم رخصتی کر دیں گے۔ لڑکی ماں باپ کے گھر بھی نکاح ہو گیا نا بچی، اب نکاح جب ہو گیا تو آنا جانا شروع ہو گیا، گھومنا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نکاح ہوا ہے، لیکن رخصت تو نہیں ہوئی۔ پھر کوئی بہانہ لگا کر رشتہ توڑ دی، پھر زندگی برباد کر دی۔ تو یہ ساری باتیں آپ سمجھیں گے، اس میں مرد کا گھناؤنا کردار نظر آ رہا ہے اور ماں باپ کی آنکھوں کو بند کرنے کی وجہ سے، معاشرے میں حیا کی کمی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں حیا ختم وہاں ایمان بھی ختم۔ محض 5 روپے 10 روپے بچانے کے لیے کسی مرد سے چوڑیاں چڑھانا، کسی مرد کو اپنا ناپ دینا اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر کے اس کے 5 روپے بچا لیے جائیں تو وہ عورت پیسے بچا کر آ جائے گی لیکن ایمان بیچ کر آ جائے گی۔ ابھی یہ چھٹیاں جب ہوئی اسکولوں کی تو ہمارے قریب جو سب سے بڑا اسکول تھا، بات بتانے کی بھی شرمندگی والی بات ہے، جس میں ہمیں اپنی بے عزتی ہے لیکن بتانا پڑتا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا کہ مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں۔ جب بھی اکیلے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ کہ ایک ہندو اسکول ٹیچر تھا، ہندو 18 سال کی ایک اسکول ٹیچر مسلمان بچی کو ان کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جھوٹ موٹ بول کے، پتہ نہیں سچ بول کے، جی میں مسلمان ہوتا ہوں
کو شادی کر کے لے گئے. اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی, پیسے بھی ختم ہو گئے, اب وہ بچی کو واپس ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا کہ دیکھیں گے. تو یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی ترین چیز عورت کی عزت ہوتی ہے دنیا کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے, دولت ہے, ساری دنیا دولت ہے, اور اس دولت کے اندر خیر متاع دنیا سب سے قیمتی ترین دولت نیک بیوی ہے. اور وہ نیک بیوی کیسے ملے گی؟ جب ہم خود حیا والے اور نیک بن جائیں, جب ہم خود لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بن جائیں, جب ہم عزتوں کو دفاع کرنے والے بن جائیں. اسلام نے جیسے میں نے بتایا کہ منگیتر کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی گارنٹی نہیں اس رشتے کی. اسے پردہ کرے اور حیا کے ساتھ رہے. ایسے ہی گرل فرینڈ کا رشتہ, بوائے فرینڈ کا رشتہ, دوستی کا رشتہ, یہ کوئی رشتہ نہیں, یہ سب بے حیائی کے رشتے. ان سب میں عورت کا نقصان ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہ ایسے موضوع ہیں جس پہ ہمارے گھر میں ماں باپ باتیں کم کرتے. اس معاشرے میں رہتے ہوئے, جس معاشرے میں ہر بندے کے پاس اور ہر بندی کے پاس موبائل ہے, اس بات کو کھل کر بتائیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس شہر کراچی میں اور ہمارے پاکستان میں کتنے ہی عیسائیوں کے, قادیانیوں کے گروپ ہیں, گروپ جو معاشرے میں ایڈز کو پھیلاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمان معاشرہ برباد ہو. کتنے ہی ٹی وی چینل ہیں جن کے اوپر ایسے صبح شام ڈرامے چلتے ہیں جن کا ایک ہی موضوع ہے, بس ایک موضوع کہ بس شادی کے بغیر تعلق قائم کرو. کیا ہو گیا ہے؟ آزادی کیوں نہیں ہے؟ بولا جاتا ہے کہ جو مرد کر سکتا ہے گھر سے نکل سکتا ہے, عورت کیوں نہیں نکل سکتی؟ ایسی ایسی باتیں. حق بولو, سچ بولو. اور آپ بتائیں آپ کو کہ سچ بولیں, ڈٹ کے رہیں, گھر سے باہر نکلیں, نتیجہ نقصان کس کو ہوا؟ میں نے جو بھی بات بتائی اسکول کی, اس میں نقصان کس کو ہوا؟ اس بچی کی زندگی برباد ہوئی, باقی کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو نقصان جب ہوتا ہے اور جب سزا ملتی ہے تو عورت کو ملتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا. تو اس ظلم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ہم اپنی بیٹیوں کو بچائیں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں, جو کبھی کبھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں, ان ہدایات پر عمل کریں. تنہائی سے بچیں, تہمت کے موقعوں سے بچیں. کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ عورت کو ساتھ لے جائیں, مرد کو ساتھ لے جائیں, کیونکہ اس سے انسان بے شمار برائیوں سے بچتا چلا جائے. اور بد کردار مرد کو اپنی گندگی ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کے بندو, ہمارا, میرا اور آپ کا خالق جو ہے, خالق اللہ رب العزت, اس سے بڑھ کر مجھے کوئی جانتا ہوگا؟ بتائیں. اس سے بڑھ کر, اللہ سے بڑھ کر ہم مردوں اور عورتوں کو کوئی جانتا ہے؟ بتائیں بس. کوئی بھی نہیں جانتا. دنیا کے بڑے بڑے ماہر نفسیات لے لیں, علماء لے لیں, ڈاکٹر لے لیں, سمجھدار لے لیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس مرد اور عورت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بتایا مومن عورتوں کے لیے کہ جب تم غیر مرد سے بات کرو تو نرمی سے بات نہیں کرنا, بات کرنا بھی سکھایا. سبحان اللہ. موبائل فون پہ بات کریں یا ایسے بات کریں, کسی دکاندار سے بات کریں, کسی غیر مرد سے بات کریں, کسی سے بھی بات کریں, تو نرمی سے بات نہیں کریں, کڑک بات کریں, سختی سے بات کریں. کس کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے؟ عورت کو سمجھایا. اگر تم اخلاق کے دائرے میں پیاری سی بات کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو بیمار دل کا بندہ جو ہوگا وہ لالچ میں آ جائے گا, اور وہ بیمار دل کا بندہ مزید میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہیں کھلا دے گا. اور نہیں سمجھ میں آتی تو کبھی کبھی کراچی کے اندر جو دارالامان ہے نا, دارالامان,
وہاں چلے جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہاں جا کر لوگوں سے سنیں، گھروں سے بھاگی ہوئی جو عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہاں روتی ہیں. ہر عورت ہر لڑکی کا یہی کہنا ہے بھائی کیا کریں، بس میں نے موبائل فون سے بات شروع کر دی، وہ میٹھی باتیں ایسی کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ گھر سے نکلو، میں نے اپنے گھر کا سونا لیا گھر سے نکلی. وہ مرد ہے، جو مرد ہی ہوتا ہے، اس بیمار مرد نے کیا کیا، مجھے بھی بیچ دیا، میرا سونا بھی کھا گیا، اور میں اب واپس ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، اس لیے دارالمان میں ہوں. اور ہزاروں عورتیں اور ساری کہانیاں سن کر بھی حدیثیں یاد آ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتایا تھا کہ عورتوں سخت بات کیا کرو، سختی کے ساتھ، کسی سے کوئی میٹھے لہجے میں بات، جتنا بھی میٹھا لہجہ ہے وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے استعمال، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے اخلاق، باہر اخلاق بنتا ہے. یہ اللہ رب العزت ہمیں بتایا ہے. اللہ اکبر. اور مردوں کو ہم مردوں کو اور عورتوں کو ہدایت کے دی کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم ہونے دیتا ہے. مطلب کوئی کسی کو دیکھے کہ کوئی بد کردار مرد کسی عورت پر تہمت الزام لگا رہا ہے، کسی مسلمان بھائی کی اوپر اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. میں بات دو حدیثیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، نقصان ہونے سے روکتا ہے، پیٹھ پیچھے دفاع کرتا ہے. مومن کا آئینہ ہے. اسی لیے یہ میں نے ایسی بات کی کیونکہ یہ میری باتیں جو رہی ہے ہمارے معاشرے میں آئینہ اور پیٹھ پیچھے دفاع کرتا ہے. اس کی عدم موجودگی میں اس کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو دفاع کرتا ہے مومن، اور اس کے سامنے اس کے منہ پر بولتا ہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، اللہ کے بندے یہ درست کر لے، اور پیٹھ کے پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈالے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ارب الربا، سب سے بڑا سود یہ ہے، سود کہتے ہیں گناہ کو، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اور سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرے، اس کی عزت پر زبان چلائے، سب سے بڑا سود. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ دعا اکثر پڑھا کریں، اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ مجھے برے پڑوسی سے محفوظ فرما، ومن زوج تشیبنی قبل المصیب، ومن ولد یکون علی رضا، اے اللہ مجھے ایسی اولاد سے محفوظ فرما جو میرے لیے وبال بن جائے، جو مجھ پر ہی حکم چلائے، مجھے نوکر سمجھے اور میری عزت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، ومن مال یکون علی عذاب، اے اللہ ہمیں ایسے مال و دولت سے محفوظ فرما جو ہمارے لیے عذاب بن جائے. اور آپ نے فرمایا ومن خلیل ماکر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا مانگو اے اللہ مجھے ایسے چالاک دوست سے بچا، عینہ ترانی، جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں، وقلبہ یرعانی، جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، اگر میرے اندر کوئی نیکی نظر آتی ہے تو وہ چھپا دیتا ہے، اگر میرے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے اس کو پھیلاتا ہے. اے اللہ ایسے دوست سے محفوظ کر. ہماری زندگی کو برباد اور عذاب میں ڈالنے والے یہی تو ہوتے ہیں چند بندے، پڑوسی ہیں، اولاد، دوست، کلیگ، ساتھی وغیرہ، سب کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت یہ واقعہ سیرت نبی کے اندر جو واقعہ تھا اس سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت ہماری عزتوں کو حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری اولادوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرمائے، اے اللہ جو گناہ ہیں اے اللہ ہمارے گھروں سے وہ گناہوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔